خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا تفسیری مطالعہ کرتے کرتے اس نہایت ہی خوبصورت انجیلی بیان کے 12ویں باب میں پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہجوم نے ہوشانہ کے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے پکار پکار کر کہا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے یسوع کو مسیح مان لیا تھا، اور اس کا محرک وہ ایک واقعہ تھا، یعنی لازر کا مردوں میں سے دوبارہ جی اٹھنا۔ خداوند یسوع مسیح نے بیتنیہ میں یہ بڑا اہم معجزہ کیا، اور اس کے بعد سے ان کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہی مسیح ہیں جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف تو لوگ یسوع کو مسیح مان رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے لیے یسوع بہت بڑا چیلنج بنتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لازر کی وجہ سے بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے ہیں تو کیوں نہ لازر کو بھی مار ڈالا جائے۔ یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کے ساتھ ہی ہم ان کی صلیب سے پہلے کی زندگی کے آخری ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے رونما ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ جا کر مبارک جمعہ پر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور پھر ایسٹر کے دن ان کی قیامت پر منتج ہوں گے۔ ہمارا آج کا حوالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح کی نگاہیں اپنی موت پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنی موت سے بہت قریب ہیں، اور یہ بات ہمارے آج کے حوالے سے عیاں ہو جائے گی۔ لیکن اپنے آج کے حوالے کو آپ کے سامنے پڑھنے اور اس کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا، جس کے وسیلے سے ہمیں اس حوالے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ایک شخص ابرام کو ملک فاران سے بلایا اور اسے کہا کہ تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور جب تو اس ملک میں چلا جائے گا تو میں تجھے بہت بڑی برکت دوں گا، اور میں تجھے اتنی بڑی برکت دوں گا کہ دنیا کے سب قبیلے، سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ یہ خدا کا مشن تھا جو اس نے ابرام پر عیاں کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ دنیا کی وہ تمام قومیں اور وہ تمام قبیلے جو روئے زمین پر پراگندہ ہو چکے ہیں، ان کو میں اپنے تک واپس لے کر آؤں گا۔ میں ان سب کو اپنی برکت میں، اپنی نجات میں شامل کروں گا، اور اس سب کا وسیلہ تو اور تیری اولاد ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نسلیں گزر جانے کے بعد ابرام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر میں ہیں۔ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بیگار لیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو ابھارتا ہے، اور موسیٰ کے وسیلے سے وہ ان اسیروں کو مصر سے نکال کر لے آتا ہے، اور ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں اسی ملک میں بسائے گا جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادا سے یعنی ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ بات ہو رہی تھی ملک کنعان کی۔ جب خدا ان کو مصر سے نکال لایا تو کوہ سینا پر خدا نے ان سے اسی عہد کی تجدید کی جو اس نے ابراہم سے باندھا تھا، اور خدا نے ان سے کہا کہ تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہوگے، دنیا کی تمام اقوام میں سے میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا، ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے، تم کاہنوں کا ایک فرقہ ہوگے۔ اور جیسے کاہن ایک انسان کا ہاتھ لے کر اسے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اسی طرح تم بھی دوسری اقوام کو
اس برکت میں شامل کرو گے، اس نجات میں شامل کرو گے جس کا وعدہ میں نے تمہارے دادا ابراہیم سے کیا تھا۔ بنی اسرائیل واپس ملک کنعان میں آ گئے اور خدا نے انہیں وہاں پر وعدہ کے مطابق آباد کر دیا، اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ یہاں میرے لوگ بن کر رہو، اور جب تم یہاں پر میرے لوگ بن کر رہو گے تو ارد گرد کی قومیں تمہیں دیکھیں گی اور وہ پرتجسس ہوں گی، اور وہ یہ جاننا چاہیں گی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ دوسری قومیں جو تمہیں دیکھیں گی مجھ تک واپس آ جائیں گی، اس برکت میں، اس نجات میں شامل ہو جائیں گی جس کا وعدہ میں نے اپنے بندہ ابراہیم سے کیا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ازلی منصوبہ یہ تھا کہ وہ تمام قوموں کو، تمام قبیلوں کو اپنی نجات میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایک قوم کو چن لیا اور اس قوم کو یہ مینڈیٹ دیا کہ وہ دوسری قوموں کو اس تک لے کر آئیں۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ ہم تو چنے گئے ہیں، خدا کا فضل، خدا کا رحم ہم پر ہے۔ پالوس رسول بھی رومیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ سب کچھ بنی اسرائیل کا ہی تو تھا، شریعت ان کو دی گئی، وعدے ان سے کیے گئے، عہد ان سے کیا گیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نجات بھی یہودیوں ہی میں سے ہے کیونکہ مسیح یہودیوں ہی میں سے آئے گا۔ لیکن اس چیز کو بنی اسرائیل نے غلط سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا شرکت غیر ایکسکلوسیولی خدا کی نجات کے حقدار ہیں، اور کسی اور کو خدا کے پاس آنے کا، اس کی برکت میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو خدا تک لے کر آتے، انہوں نے دوسری قوموں کو خدا سے دور دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مشن میں، اپنے مینڈیٹ میں فیل ہو گئے، اور اپنے آج کے حوالے میں ہم دیکھیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو خدا کے مشن کی تکمیل کے منصوبہ میں سے نکال باہر کیا جائے۔ ان کا جو مینڈیٹ تھا انہوں نے پورا نہیں کیا، خدا ان کو طرح دیتا رہا، خدا ان کو اکساتا رہا کہ وہ واپس آ جائیں، اپنے مشن کو دوبارہ سے اپنا لیں اور دوسری قوموں کو مجھ تک لانے کا وسیلہ بنے۔ لیکن جب وہ بری طرح ناکام ہو گئے تو پھر خدا نے سوچ لیا کہ اب بس، اب بنی اسرائیل میرے نجات کے منصوبے کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ نہیں رہیں گے تو پھر کون ہوگا؟ کیا خدا کا مشن ختم ہو جائے گا؟ کیا سارا نجات کا پروگرام فیل ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد اب لوگ خدا تک نہیں آ پائیں گے؟ ان سب سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ خدا کا مشن آج بھی برقرار ہے، آج بھی لوگ خدا کی برکت میں، خدا کی نجات میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن اب اس کے محرکات کچھ مختلف ہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آج کے حوالے کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کریں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ انجیل جلیل میں یوں مرقوم ہے: پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو، تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا
کہ ابن आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह तकरीबन 3 साल तक मुल्क फ़लस्तीन में जगह जगह घूम फिर कर नबूवत करते रहे, खिदमत करते रहे। हजारहा मरीजों को उन्होंने शिफा दी, कोड़ियों को भला चंगा कर दिया, बदरूहों को निकाला, और हत्ता के 4 दिन के मुर्दे यानी लाजर को दोबारा जिंदा कर दिया। ये सब कुछ जान लेने के बावजूद, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद बहुत सारे लोग ईमान नहीं लेकर आए। उन्होंने यीशु को मसीह नहीं माना। जब यीशु मसीह इस दुनिया से गए तो तकरीबन 120 लोगों की जमात यरूशलेम में थी और 500 ईमानदार गलील में थे। ये था कुल तरका जो खुदावंद यीशु मसीह छोड़कर गए थे। हालांकि उनकी खिदमत इतनी पुरजोर थी, इतनी पुरअसर थी, तो भी बहुत सारे लोग ईमान लेकर नहीं आए। उन्होंने यीशु को मसीह नहीं माना। फिर एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद एक हजूम कम से कम ये मानने पर तैयार हो गया कि यीशु ही मसीह हैं। ये वो लोग थे जो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। ईद फसा का ज़माना है और वो बैतनिया जाकर लाजर को देखना चाहते थे ताकि यकीन कर सकें कि लाजर वाकई ही मुर्दों में से जिंदा हुआ है। और यही वो लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में इस्तकबाल किया। पिछले प्रोग्राम में हम देख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने अपने कपड़े उनकी राह में बिछाए और खजूर की डालियां हिला हिला कर नारे लगाए कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यह हजूम कम से कम वक्ती तौर पर यस्सु को मसीह मान चुका है। मैंने आपको यह भी बताया था कि तकरीबन 250 साल पहले ऐसा ही इस्तकबाल यरूशलेम में यहूदा मकाबी का भी हुआ था और लोग यही समझे थे कि वो मसीह है और इसी तरह से उसको यरूशलेम में उतारा गया। वो मसीह नहीं था, लेकिन यस्सु मसीह हैं। लोग मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लोग इब्ने दाऊद का इंतजार कर रहे हैं, वो जो आकर दोबारा से दाऊद की सल्तनत को कायम करे और फिर उस पर अबद तक हुक्मरान हो। वो चाहते थे कि एक ऐसा मसीह आए जो रूमियों के खिलाफ बगावत का ऐलान करे, उनके खिलाफ जंग करे और फिर उनको मुल्क फ़लस्तीन से, मऊदा मुल्क से, पाक सरजमीन से निकाल बाहर करे। जब उन्होंने देखा कि यस्सु ने लाजर को जिंदा किया है, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया है, तो उन्होंने कहा यही मसीह है और अब वो उसका फातिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं यरूशलेम में। वो चाहते हैं कि यस्सु यरूशलेम में आए और यरूशलेम में खड़ा होकर रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करे, जंग हो और दोबारा से फ़लस्तीन बनी इसराइल के कब्ज़े में आ जाए और वहाँ पर दाऊद के घराने से मसीह बादशाह बनकर बैठे और दोबारा से वो सारा सिलसिला बहाल कर दे। ये तवक्को है उन आम यहूदियों की जो ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो मजहबी रहनुमा हैं, वो काहिन हैं, वो फ़कीह हैं, वो फरीसी हैं, वो शरअ के आलिम हैं जो ये सब कुछ देख रहे हैं।
ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تو لوگ یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں، اب تو لوگوں نے یسوع کو مسیح مان لیا ہے، اب ان کی دکان بند ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سو وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، یہ سارا جہاں اس کا پیراؤ ہو چلا ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کو آخری دفعہ رد کیا جانا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے سارا جہاں یسوع کے پیچھے چل پڑے، ہم یسوع کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اس کو مسیح نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے یسوع کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیا، انہوں نے حتمی طور پر یسوع کو رد کر دیا، اور وہ نجات جو یسوع کے وسیلے سے ان تک آئی تھی، پولس رسول کہتے ہیں نجات پر پہلا حق یہودیوں کا اور پھر یونانیوں کا تھا۔ وہ نجات جو ان کے لیے آئی تھی، وہ نجات جو 3 سال تک اعلانیہ ان کے درمیان گھومتی پھرتی رہی، انہوں نے خود اس نجات کو رد کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے مشن میں، اپنے مینڈیٹ میں فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے وسیلے سے خدا کی نجات میں داخل ہو جائیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد نہیں کیا، ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اور خود خدا ان کو رد کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا دروازہ مسیح کے لیے بند کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا خداوند یسوع مسیح کو آخری بار رد کرنا تھا۔ اب اس کے بعد سے کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن یہودیوں کے خدا کے مشن میں سے، اس کے مشن کے تکمیل کے منصوبہ میں سے نکل جانے سے خدا کے مشن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک دروازہ بند ہوا تو دوسری طرف ایک اور دروازہ کھل گیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خدا کے مشن میں سب قوموں نے، سب قبیلوں نے شریک ہونا تھا۔ یہاں پر ایک طرف یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا تو دوسری طرف ایک اور دروازہ کھل گیا۔ ہم پڑھتے ہیں جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہودیوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اسے منظرنامے میں سے نکال باہر کرنا ہے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ یونانی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے چلے آئے کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ نجات کا دروازہ اب دیگر اقوام کے لیے کھل گیا۔ غیر اقوام ان یونانیوں کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یسوع اب تک کافی مشہور ہو چکے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ یونانی براہ راست یسوع مسیح کے پاس بھی جا سکتے تھے، لیکن غالباً یسوع مسیح اس وقت ہیکل کے اندر تھے، اور یہ چونکہ غیر یہودی ہیں، یہ ہیکل کی سیڑھیوں پر بھی پاؤں نہیں دھر سکتے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور اتفاق سے انہیں فلپس مل گیا، اور فلپس نے جا کر اندریاس سے کہا۔ اب اگر سوچا جائے تو یہ بھی حسن اتفاق ہے، فلپس ہے تو یہودی، اندریاس بھی یہودی ہے، لیکن ان کے نام یونانی ہیں، فلپ، اینڈرو، فلپس، اندریاس۔ ان یونانیوں نے فلپس سے جا کر درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع کو اندر ہیکل میں اطلاع کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے باہر آ کر مل لیں، ہم تو ہیکل کے اندر جا نہیں سکتے۔
ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب فلپس اور اندریاس نے آ کر یسوع کو یہ اطلاع دی کہ کچھ یونانی ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، تو ایسا لگتا ہے گویا یسوع کے ذہن میں کوئی سوئچ آن ہو گیا اور یسوع نے فرمایا، وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ وقت آ گیا، وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ ابن آدم کا لقب دانیل نبی کے صحیفے کے 7ویں باب میں آنے والے مسیح کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے لیے وہی لقب استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ ابن آدم یعنی وہ خود صرف اور صرف اپنی موت کے وسیلے سے ہی جلال پا سکتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگ گئی۔ دوستو، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ گھڑی ابھی نہیں آئی، میرا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ میرا اور آپ کا وقت نہیں ہے، یہ میری گھڑی کا یا کیلنڈر کا وقت نہیں ہے، یہ وقت خدا کے ٹائم ٹیبل کا وقت ہے، یہ وقت خدا کے بیٹے کی، خدا کے مسیح کی مصلوبیت کا وقت ہے۔ یونانیوں کا آنا گویا ایک ٹریگر تھا خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں اس بات کو عیاں کرنے کے لیے کہ اب ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں نہیں گڑ جاتا، زمین کے اندر نہیں چلا جاتا اور مر نہیں جاتا، وہ پھل نہیں لاتا۔ اور دیکھیں، وہ ایک دانہ، وہ گیہوں کا ایک دانہ یعنی خداوند یسوع مسیح جب اس زمین کے اندر اتارے گئے، جب وہ مر گئے تو ان کی موت کے وسیلے سے کتنا پھل آج تک دنیا سے کاٹا جا رہا ہے۔ یسوع نے کہا، اب وقت آ گیا، اب میرے سامنے میری موت ہے، اب میرے سامنے میری صلیب ہے، مجھے مرنا ہے۔ غیر قوموں کو خدا کی نجات میں شامل کرنے کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے گی، مجھے خدا کے نجات کے پورے عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی نجات کے منصوبہ کے تکمیل میں سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نجات کا یہ مشن، نجات کا یہ پیغام میری موت کے وسیلے سے ہی آگے بڑھے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا، جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، بنی اسرائیل اب خدا کی نجات کے منصوبہ کی تکمیل میں سے نکل گئے، اب وہ منصوبہ میرے وسیلے سے آگے چلے گا اور اس کے لیے مجھے مرنا ہوگا، مجھے کفارے کے کام کو مکمل کرنا ہوگا، مجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ لیکن میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد تم کو اس کام کو پورا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کی جگہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے، کلیسیا نے لے لی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے میں مرتا ہوں ویسے ہی تمہیں بھی شاید مرنا پڑے، لیکن وہ پیغام اتنا اچھا ہے، وہ پیغام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے لیے جان تک کا نذرانہ دینا پڑے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، جیسے میں اپنی جان دے رہا ہوں ویسے ہی میرے شاگردوں کو بھی
اپنی جان دینی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو اب خداوند یسوع مسیح کے راستے پر چلنے کی ضرورت تھی، کیونکہ سوال دنیا کی نجات کا ہے۔ اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ یہاں ایک ڈبل نوانس ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں میں ہوں، خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں صلیب پر ہوں گا اور پھر میں اپنی اندھیری قبر میں ہوں گا۔ یسوع نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ میرے خادم کو بھی صلیب پر چڑھنا پڑے گا، میرے خادم کو بھی موت قبول کرنا پڑے گی، اور یوں خدا کی نجات کا یہ پیغام آگے چلتا رہے گا۔ لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ میں مردوں میں سے دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا کے دائیں طرف بیٹھوں گا، اور میں خدا کی بادشاہی کو لے کر دوبارہ آؤں گا۔ تو جہاں میں ہوں گا وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ تو میرا خادم میرے ساتھ میری موت میں بھی ہوگا، میرے جی اٹھنے میں بھی ہوگا، اور خدا کی بادشاہی میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ مشن خدا کا مشن ہے، یہ مشن آگے بڑھتا رہے گا۔ بنی اسرائیل ناکام ہو گئے، ان کو اس مشن میں سے منہا کر دیا گیا۔ یسوع نے کہا اب یہ مشن میری موت اور میرے جی اٹھنے کے بعد میرے شاگرد پورا کریں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے قول کے مطابق اس کے شاگرد آج کے دن تک یہ مشن پورا کر رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ مشن خدا کا مشن ہے تو جو اس مشن کی تکمیل میں حصہ لے گا، یسوع نے کہا میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے یسوع کے پیچھے چلنے کا، اس کی خدمت کرنے کا۔ یسوع نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جان جوکھوں کا کام ضرور ہے، جان کے جانے کا خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ تکریم جو ہمیں ملنے والی ہے، اگر ہم خدا کے مشن کا حصہ ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور اگر ہم خدا کی نجات کے اس پیغام کو دنیا تک لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو، باتوں ہی باتوں میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا، گھڑی کی سوئیاں کچھ بتا رہی ہیں۔ آپ سے وہی درخواست، ہم سے رابطہ کیجئے، فون کال، ای میل، اسکائپ، فیس بک، جس طرح سے چاہیں ہم سے رابطہ کیجئے، ہم پہ تنقید کیجئے، ہماری تعریف کیجئے، ہمیں دونوں کو سننے کا حوصلہ ہے۔ اور ہاں، اگر بائبل مقدس یا انجیل شریف چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں ارسال کر دیجئے، وہ کچھ ہی دنوں تک آپ تک پہنچ جائیں گی۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے چن لیا ہے، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور اس کی انجیل کو لے کر قوموں تک جا رہے ہیں، تو خدا پھر ہمیں حوصلہ دے، طاقت دے، ہمت دے، حکمت دے، تاکہ لائق طور سے اس کی خدمت کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔